مسلمانوں کے اخلاق، ہمارے معاملات کیسے ہو، اس سلسلے میں ہماری کچھ گفتگو ہوگی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ هُوَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے کہتے ہیں اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اچھائی اور برائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ کیا کرو، برائی کا خاتمہ اچھائی کے ساتھ کرو، برے لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ برتاؤ کرو، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے ساتھی، اس لیے کہ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ آج ہمارے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے معاملات کی وجہ سے غیر تو غیر، اپنا بھی خوش نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں آج، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے، غیر تو غیر، ہمارے اپنے جو مسلمان ہیں نا وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق اتنے بدترین ہیں، ہمارے معاملات کے اندر دھوکہ دہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہا اللہ کے رسول نے۔ جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم سب کون ہیں؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وہ شخص جو دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم مشکل سے نمازیں تو پڑھ لیتے، مشکل سے رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے، لیکن کیا اخلاق میں ہم پکے ہیں؟ کیا معاملات کے سچے ہیں ہم؟ دور دور تک نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، آج کا میرا یہ پیغام یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ آپ یہ مت سوچو ارے ہر جمعہ کچھ نہ کچھ تو بولتے خطیب صاحب، اپنا کام سننا ہے چلے جانا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حیدرآباد سے خاص کر آیا ہوں میں آپ لوگوں کے پاس بیان کرنے کے لیے۔ جلیل بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، موقع دیے کہ آپ لوگوں کی کچھ نصیحت کرے۔ تو آپ سوچو ایک آدمی حیدرآباد سے یہاں تک آیا، آپ سے کچھ لین دین کے لیے نہیں آیا، آپ سے کچھ رشتے کی خاطر نہیں آیا، بس خیر کی بات آپ کو بتانے کے لیے آیا، دین کی بات آپ کو بتانے کے لیے آیا، اللہ اور اس کے رسول کے تعلیمات آپ کو سمجھانے کے لیے آیا۔ اگر ان باتوں کو سمجھ لیتے، ان باتوں پر غور کر لیتے، ساتھیوں زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہے، ہمارے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ جن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا گزر بسر جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں اکثر کون ہے؟ غیر مسلمان ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اطراف و اکناف میں زیادہ تر تعداد غیر مسلمانوں کی ہے۔ آپ دیکھ لو، کیا وہ غیر مسلمان آج ہم سے خوش ہیں؟ کیا وہ ہم سے محبت رکھتے؟ آج دور دور تک نہیں رکھتے۔ کیوں؟ وجہ ہمارے برے اخلاق ہے، وجہ ہمارے برے معاملات ہے، وجہ ہمارا برا سلوک ہے، وجہ ہماری بد زبانی ہے۔ تو اسی لیے ساتھیوں یہ پیغام یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ سب سے پہلا پیغام یہ لینا آج کہ ہمارے اخلاق کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، ہمارے کردار کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلمان کہے کہ یار ان کا دین کتنا اچھا ہے، ان کا مذہب کتنا اچھا ہے، یہ اسلام کو ماننے والوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں تو ان کے نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ اس حدیث کو یاد رکھو، اس اقوال کو یاد رکھو۔ آپ کیا ہے؟ یہود کے دو لوگ، کون؟ مسلمان نہیں، یہود کے دو لوگ راستے سے چل رہے تھے، راستے سے ان کو راستے میں کچھ کچرا نظر آ گیا، ان کو راستے میں لوگوں کو تکلیف دینے والی کوئی چیز روڈ پر نظر آ گئی۔ تو ایک یہودی دوسرے یہودی سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ شاید آج اس راستے سے محمد یا ان کے ماننے والے نہیں گزرے ہیں۔ کس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ وہ روڈ کے اوپر کچرے کو دیکھ کر کیا بول رہے ہیں؟ شاید اس روڈ کے اوپر آج محمد یا ان کے ماننے والے صحابہ اس راستے سے نہیں گزرے ہوں گے۔ کیوں؟ اگر وہ راستے سے گزرے ہوتے تو روڈ پر کچرا بھی وہ لوگ پسند نہیں کرتے جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ روڈ پر کوئی ایسی چیز جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہو اس کو وہ گوارا نہیں کرتے، وہ ہٹا دیتے ہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ ایک یہودی مسلمانوں کے کیریکٹر کے بارے میں،
ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اتنے اچھے اخلاق کے ہیں. تو آج وہ اخلاق مجھے اور آپ کو اپنانا ہے, مجھے اور آپ کو وہ کردار نبھانا ہے. اسی لیے ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا معلوم آپ کو؟ اکمل المؤمنین ایمانا و احسنہم خلقا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بتایا, ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا, پرفیکٹ ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. یہ بات غور کرنا ساتھیوں, کیا فرما رہے اللہ کے رسول؟ ایمان والوں میں جس کے اخلاق جتنے اچھے ہیں, جو اخلاق میں کامل ہے, اخلاق میں پرفیکٹ ہے, تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کامل ایمان والا, وہ پکا ایمان والا. تو آج ہم کو غور کرنا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. ہو سکتا ہے بعض وقت نمازی ہم پکے ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے نمازوں میں ہم 5 وقت ہو سکتے ہیں, مسجد میں آ گئے تو اللہ کے رسول کی سنت کو شاید ہم اپلائی کرتے, جیسا نماز پڑھنا اللہ کے رسول کے طریقے کے اوپر نماز پڑھتے ہے نا. سوال یہ ہے, گھر میں چلے گئے تو کیا بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ کاروبار کرتے ہم تو کسٹمر کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے امپلائی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارے باس کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ ہمارے پڑوس کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر وہ فیصلہ کرتے کہ آپ کا دین کیسا ہے. یہ وہ معاملات ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر وہ آپ کے مذہب کو پہچانتے ہیں. چونکہ مسجد کو آ کر وہ نہیں دیکھ رہے نا, مسجد میں تم کیا کرتے, مسجد میں خاموش بیٹھتے, مسجد میں پن ڈراپ سائلنٹ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے, دیکھ رہا کوئی غیر مسلمان نہیں دیکھ رہا نا بھائی. مسجد میں آ کے, مسجد کے باہر آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں نے, مسجد کے باہر کیا کام کر رہے ہیں, مسجد کے باہر کیسا بات کر رہے ہیں تم, یہ چیزیں دیکھ رہا ہے وہ. اسی کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر لے گا کہ تمہارا دین کیسا ہے, تمہارے نبی کیسے تھے, تمہارے گھر کی تربیت کیسی تھی, تمہارے ماں باپ نے تمہاری پرورش کیسی کی ہے. کس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے؟ مسجد کے باہر کے تمہارے اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کرتے. اور آپ کو معلوم ہے, معاملات اخلاق اچھے رکھنا تو دور کی بات ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اچھا پیش آنا تو دور کی بات ہے, ہمارا معاملہ کیا ہے؟ زبان کھولے گالی گلوچ. نہیں دیکھتے گاؤں کا مزاج تو ایسا رہتا, بات چیت میں گالی نکل جاتی, ارے کیا رے گالی دیا اس کو, ہمارا رشتہ ہے گالیوں سے چلتے رہتا. کتنی جگہ نہیں دیکھتے, صبح اٹھے گالی سے شروع, رات سوئے گالی کے ساتھ. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گالی دینے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا. معلوم آپ کو, اللہ کے رسول نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی. اس میں ایک نشانی کیا ہے؟ گالی دینا ہے, گالی گلوچ. آپ نہیں دیکھ رہے آج صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک زبان پہ گالی گلوچ. گھر میں چلے گئے, بیوی کو گالی سے پکار دیے, بچہ ذرا شرارت کرا اس کو گالی سے پکار دیے, پڑوس کے ساتھ تھوڑا انبن ہوا, نکلے اس کو گالی دے دیے. راستے میں نکل رہے ہیں آپ, اچانک ریڈ سگنل لگ گیا, آپ دھن بول کے گاڑی روک دیے, پیچھے والا آگے تھوڑا لگا دیا, پلٹتے خاندان سے شروع کر دیتے اس کو. تو کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. صحیح نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ زبان پہ گالی گلوچ نہیں ہے ہمارے. آپ سوچو, جس زبان سے اللہ کا نام لیتے, جس زبان سے رسول کا نام لیتے, جس زبان سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے, آپ اس زبان پہ گالی گلوچ لاتے. کیا جھوٹ نہیں ہے؟ سچ میں ہمارے زبانوں میں نہیں چل رہی آج. یہ ہماری زندگیاں ہیں ساتھیوں, ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے. بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو کھڑا کر کے, بالخصوص نوجوانوں کو کھڑا کر کے آپ سوال کرو, ان کو قرآن کی سورتیں اتنی یاد نہیں ہیں, قرآن کے سورتیں اتنی یاد نہیں ہیں جتنے گالیاں ان کو یاد ہے. معلوم آپ کو, ان کو احادیث اتنی یاد نہیں ہے جتنے گالیاں ان کو یاد ہے. ان کو دعائیں اتنی یاد نہیں ہیں جتنے گالیاں ان کو یاد ہے. افسوس کی بات نہیں ہے, جس زبان سے اللہ اور اس کے رسول کا نام نکالتے اس زبان سے گالی دیتے ہو. آج دیکھ رہے آپ ہمارا معاملہ. تو اسی لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا عمل, سب سے پہلی نصیحت جو یہاں سے مجھے اور آپ کو لے کر جانا ہے, وہ کیا ہے؟ ہم کو اخلاق اچھے رکھنا ہے, اچھا کردار, اچھا برتاؤ, بیہیویئر اچھا رکھنا ہے. ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ ہمارے دین کو پہچانتے ہیں, ہمارے کردار کی وجہ سے لوگ ہمارے والدین کو پہچانتے ہیں, ہمارے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے لوگ ہمارے دین اسلام کی تعریف کرتے ہیں. آپ ایمانداری سے دیکھو,
آج کیا چل رہا ماحول معلوم آپ کو؟ میڈیا کی وجہ سے یہ کچھ اسلام کے دشمنوں نے غیر مسلمانوں کے دلوں میں اتنی نفرت پیدا کر دی کہ مسلمان کا نام لیتے دہشت گرد، مسلمان کا نام لیتے نفرت۔ حالانکہ آپ کو معلوم بازو پڑوسی کے ساتھ ہم نفرت نہیں کرتے، بازو پڑوسی کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے، اس کے باوجود بھی میڈیا کے ذریعے سے آج مسلمانوں کے خلاف کس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اچھے کردار کے ذریعے سے، اچھے بیہیویئر کے ذریعے سے انہیں بتائیں کہ ان کا خیال غلط ہے، انہیں بتائیں کہ میڈیا کے ذریعے سے جو خبر ملتی ہے وہ غلط ہے، وہ خود یہ احساس کرے کہ ارے میرے بازو میں رہنے والے ہمارے باشو بھائی کتنے اچھے اخلاق کے، یار یہ میڈیا میں غلط دکھا رہا ہے۔ یہ کب ثابت ہوگا؟ جب آپ اچھی گفتگو کریں گے، اچھی بات چیت کریں گے، اچھا بیہیویئر رکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلا سبق آج کا اچھا اخلاق رکھنا ہے۔ دوسرا سبق ساتھیوں معاملہ اچھا رکھنا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ چل رہا ہے، کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ چل رہا ہے، کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو لاس کرنا برداشت کر لو، خود کا خسارہ برداشت کر لو، لیکن آگے والے کو دھوکہ مت دو۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ خود کا نقصان ہونے دو، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آج ایک دن کاروبار اچھا نہیں چلتا کوئی مشکل نہیں ہے، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن 100 روپے زیادہ کمانے کے لیے، غلے کو گرم کرنے کے لیے سامنے والے کا نقصان نکو کرو، سامنے والے کو دھوکہ مت دو، جو کہ آج مسلمانوں میں بہت تیزی سے چلتے جا رہا ہے۔ آپ یہ الفاظ لوگوں سے سنتے بھی نا، ارے نمازی بول کے بھروسہ کرا تھا بھائی، لیکن دھوکہ دے دیا، اس کی داڑھی کے اوپر بھروسہ کر کے قرضہ دیا، 6 مہینے سے پھرا لے لا، 1 مہینے میں دیتا ہوں بول کے بورا پھرا لیتے جا رہا۔ سنتے نہیں سنتے؟ ارے دیندار آدمی ہیں، 5 وقت نمازی ہے بول کے بھروسہ کر کے ان کے گھر میں بچی کو دے دیا، ستا لے رہے۔ دیکھو یہ 3 چیزیں کامن ہے نہیں ہے سماج میں۔ ہماری نمازوں کو دیکھ کر، ہماری داڑھی کو دیکھ کر، ہماری دینداری کو دیکھ کر آگے والا متاثر ہو جاتا، آگے والا جلدی مان جاتا، لیکن جب ہمارا کیریکٹر باہر گرتا انہیں خود افسوس کرتا، دھوکہ دیا، ستا لے رہا، پھرا لے رہا، اوپر سے جا کر پوچھے تو انہیں لڑنے کے لیے آ رہا۔ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ مسلمان خود پریشان نہیں ہوئے آج مسلمان کے اخلاق سے، تو غیر مسلمان نفرت نہیں کرتا آپ کو، غیر مسلمان دور نہیں بھگاتا آپ کو؟ معلوم آج ذرا گھر کی کرائے کے لیے جاؤ آپ، مسلمانوں کو گھراں دیتے آج؟ ہرگز نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ یہ تیسرا اہم وجہ ہے، یہ تیسرا اہم سبق لے کر چلے جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے تو پاک صاف نہیں رہتا، جبکہ آپ کو معلوم ہمارا دین، ہمارا اسلام کیا سکھایا؟ چھوٹے بچوں کو جب عربی کو بھیجتے، مولانا کیا پڑھاتے بچے کو؟ کسی باجی کے پاس بھیجتے بچے کو عربی پڑھانے کے لیے، استاد ماں کیا پڑھاتے؟ چھوٹے چھوٹے 40 حدیثاں سکھاتے تھے۔ ایک حدیث کیا سکھاتے اس میں معلوم؟ الطہور شطر الایمان۔ ارے بچپن سے سکھاتے ہو آئے اپنے کو، کیا ہے؟ پاک صفائی ایمان نہیں، آدھا ایمان ہے۔ سنے نہیں سنے؟ بچپن سے جو حدیثاں سنتے ہوئے آئے اپن کہ پاک صفائی آدھا ایمان ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، یہ سننے والی قوم، یہ پڑھنے والی قوم، ان چیزوں پر ایمان رکھنے والی قوم کا حالت کیا ہے؟ پاک صفائی نہیں رکھتے۔ صحیح بولو نہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ غیر مسلمان گھر دینے تک تیار نہیں ہے آج ہمارے کو، ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے برے معاملات کی وجہ سے، پاک صفائی کا خیال نہیں رکھنے کی وجہ سے۔ اس کو معلوم کسی غیر کو بھی دے دیا، ٹائم پہ لا کے دے دیتا انہیں۔ اگر مسلمان کو رکھا میں، پہلے تو پاک صفائی نہیں رکھتے، دوسرا 1 تاریخ آ گیا تو انہوں لا کے میرے کو دینا نہیں، اب میں ان کے پیچھے پڑنا کرائے کے لیے، پوچھتے 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 اور 1 مہینہ آ جاتا، پچھلے مہینے کا کرایہ نہیں آتا۔ صحیح بول رہا نہیں بول رہا؟ یا کیا ہو رہا معلوم؟ آپ کے اس برے عمل کی وجہ سے آپ اکیلے برے نہیں ہو رہے، آپ کا پورا اسلام برا ہو جا رہا، آپ کے نبی برے ہو جا رہے، آپ کے والدین کی تربیت کے اوپر غلط اثر پڑ رہا ہے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو پہلا سبق کیا لے کے جانا؟ اچھے اخلاق رکھنا ہے۔ دوسرا سبق کیا لے کے جانا؟ معاملات اچھے رکھنا ہے، ڈیلنگز اچھے رکھنا ہے۔ اگر کسی کو وعدہ کرے جان چلے جانا، لیکن وعدہ خلافی نہیں ہونا۔ کسی کو بھی وعدہ کر دیے، بھائی 1 تاریخ کے دن قرضہ واپس لوٹا دے رہا ہوں، بھائی 1 تاریخ کے دن کرایہ دیتا ہوں میں آپ کو،
بھائی 1 تاریخ کے دن میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں، بس ختم، 1 تاریخ کے دن حاضر ہو جانا ہی ہو جانا ہے، جان چلے جانا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹنا، ایسا معاملہ رکھو۔ ورنہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے آج؟ بازو والے کو 100 روپے کا بھی لاس ہو دو، میرے کو 10 روپے کا تو بھی فائدہ ہو رہا نا، بس ختم، بازو والے کو میں نقصان پہنچا دیتا ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کاروبار کرتے اپن، کاروبار میں ایمانداری نہیں ہوتی آج، دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ کاروبار کرتے، کاروبار میں ایمانداری نہیں ہوتی۔ ہم جس آدمی کے پاس کام کرتے، ہمارا باس ہم سے خوش نہیں رہتا، یا ہمارے پاس جو آدمی کام کرتا انہیں ہمارے سے خوش نہیں رہتا، گھر میں چلے جاؤ بیوی خوش نہیں رہتی، بچوں کے پاس جاؤ بچے خوش نہیں رہتے ہمارے سے، پڑوس کو جا کر پوچھو پڑوس ہمارا خوش نہیں ہے، جگہ جگہ دیکھو کوئی خوش ہے ہمارے سے، حالانکہ ہماری داڑھی رہتی، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے، حالانکہ ہم کلمہ والے مسلمان بھی ہے، فائدہ کیا ہے؟ معاملہ خراب ہے صاحب، ہمارا معاملہ اچھا نہیں ہے۔ تو آج دوسرا سبق کیا لینا ہے؟ معاملات کو اچھا رکھنا ہے، دھوکہ دہی ہرگز نہیں کرنا ہے، آگے والے کا نقصان تو ہرگز بھی نہیں کرنا ہے، خود کا تھوڑا نقصان برداشت کر لو، خود کو تھوڑا لاس برداشت کر لو، لیکن زیادہ کمانے کی چکر میں، زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی چکر میں کسٹمر کو لاس کر دینا، زیادہ پیسہ کمانے کی چکر میں پارٹنر کا لاس کر دینا، خود راحت لینا، خود آرام سے رہنا، گھر میں بیوی کو پریشان کر کے رکھ دینا، خود سکون سے رہنا ہے، بچوں کو پریشان کر کے رکھ دینا، پڑوس کو پریشان کر کے رکھ دینا، یہ پورے معاملات کیا ہے؟ صرف آپ کے اکیلے کا کیریکٹر بیڈ نہیں ہوتا، اسلام کا نام بدنام ہو جاتا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہو جاتا، آپ کے والدین کا نام بدنام ہو جاتا، آپ اچھے اخلاق سے اچھے معاملہ سے پیش آئے، لوگ آپ کے والد کے نام سے پکارتے، ارے کون ہے انہوں؟ ارے انہوں اپنے باشو بھائی کے بچے ہیں بھائی، آپ کے والد کا نام روشن ہو جاتا۔ آپ گندہ حرکت کرتے، آپ برے اعمال سے پیش آتے، آپ کے والد کو بدنام کرتے، لوگ پیدا کر کے روڈ پہ چھوڑ دیا، تربیت بھی نہیں کرا بچوں کی، نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، اور اسلام کا نام بدنام ہوتا۔ تیسرا اہم سبق کیا لے کر جانا ہے آج؟ پاک صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ کیا؟ پاک صفائی کا خیال رکھنا ہے، ہم جس جگہ رہتے اس جگہ کے ماحول کی صفائی کرنا ہے، سب سے پہلے تو اپنی صفائی میں پھر 2 صفائیاں ہیں، یہ بات اچھا یاد رکھو، اپنی صفائی میں 2 قسم کے صفائیاں ہیں، ایک صفائی دل کی، دوسری صفائی جسم کی۔ دل کی صفائی کیا ہے؟ دل کی صفائی کے اندر پھر کے 2 صفائیاں، ایک صفائی دل کی صفائی میں یہ جتنا شرک ہے، ایک اللہ کو چھوڑ کر، ایک رب کو چھوڑ کر، ایک مالک کو چھوڑ کر کئیوں کی عبادت کرنا، درگاہوں پر جانا، باباؤں کو ماننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ گندگی ہے۔ ان تمام گندگیوں سے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو پاک صاف کر لینا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ورنہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اللہ تعالیٰ جو اپنے کو عقل دیا اس عقل سے سوچو، آپ درگاہوں کے پاس آپ دیکھتے، باباؤں کے پاس آپ دیکھتے، چھلوں کے پاس آپ دیکھتے، کیا دیکھتے؟ فقیرہ رہ کے وہاں پہ بھیک مانگتے، معلوم نا آپ کو؟ درگاہوں کے پاس فقیرہ بھیک مانگتے، کن سے مانگتے بھیک معلوم آپ کو؟ آپ سے بھیک مانگتے یا مرگیس والے سے بھیک مانگتے؟ آپ سے بھیک مانگتے نا، باہر نکلتے، درگاہ سے باہر نکلتے، صاحب کچھ تو مدد کرتے ہو جا صاحب کے مانگتے، کیوں؟ ارے وہ فقیر کو بھی معلوم ہے مرگیس والا نہیں دے سکتا، اندر جو ہے نا انہوں مر گئے، انہوں نہیں دے سکتے، فقیر کو بھی معلوم ہے، اسی لیے درگاہ کے باہر آپ سے بھیک مانگ رہا۔ لیکن ہم پڑھے لکھے لوگ، ویل ایجوکیٹڈ، سمجھ میں آنے والے لوگ، اتنی عقل رکھنے والے لوگ، ہماری عقل کیوں مار کھا جاتی؟ بھکاری کے پاس جو نالج ہے، بھکاری کے پاس جو اویئرنیس ہے، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی مر گیا، اس کو دفن بھی کر دیے، اس کا ایک مزار بنا دیے، ہم جا کر اس سے بھیک مانگ رہے، ہم جا کر اس سے منتیں مانگ رہے، ہم جا کر اس سے دعائیں مانگ رہے، صحیح نہیں ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلط ہے، عقیدے کی بیماری ہے۔ سب سے پہلا دل کو صاف کر لو ان گندگیوں سے، ان برے حرکتوں سے دل کو صاف کر لو، اس ایک اللہ کو مانگو، جو مانگنا ہے ایک اللہ سے مانگو، جو چاہیے ایک اللہ کی مانگو، عبادت ایک اللہ کی کرو۔ دوسری دلچسپی کی بات بتاتا ہوں، کیا ہے یہ، لے کے چلے جاؤ نکتہ۔ ہر آدمی کیا بولتا آج؟ بھٹکارا، بہکارا بولے تو کس کا نام لیتے؟ شیطان کا نام لیتے۔ اچھا بیچارہ شیطان بہکارا بولتے نہیں بولتے؟ شیطان بہکارا، شیطان بھٹکارا، یہ جملہ سنے نہیں سنے؟ آپ کو معلوم شیطان بھی شرک نہیں کرتا، معلوم آپ کو؟
शैतान भी शिर्क नहीं करता। क्यों? शैतान को भी एक दुआ मांगनी थी, एक दुआ। किससे मांगा उन्हें मालूम? जाकर अल्लाह से दुआ मांगा। कौन? शैतान की बात कर रहा हूं। अपन जो बोलते ना भाई बात बात को, शैतान बहका दिया मेरे को, अरे शैतान के बहकावे में आके ऐसा कर दिया, अरे मैं उन्हें शैतान के बहकावे में आके ऐसा कर दिया। हम कदम कदम पे शैतान को बहाना बनाते ना, अरे वो शैतान भी अल्लाह से मांगता। शैतान को एक चीज की जरूरत थी, जब अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से हकाल दिया तो शैतान ने जाकर अल्लाह से मांगा। क्या मांगा? क़ाल रब्बी अंदुरनी इला यौमि युबअसून, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे मोहलत दे दे। किस चीज की? क़यामत तक आने तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। किससे मांगा दुआ शैतान ने? अल्लाह से मांगा। देखो शैतान को भी जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज हमारे पास नहीं है। जो अवेयरनेस शैतान के पास था कि मांगना अल्लाह से, वो अवेयरनेस भी हमारे पास नहीं है आज। इसीलिए साथियों, अहम पैगाम, चौथा पैगाम क्या लेकर जाना है? मांगना जो कुछ भी है एक अल्लाह से मांगना है। इबादत करना है एक अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह को छोड़कर जितनों को हम मानते, ये सारे के सारे चीजें शिर्क है। शिर्क करने वाला कितना भी नमाजी हो, शिर्क करने वाला कितने भी रोजे रख ले, शिर्क करने वाला हज भी कर ले, क्या जान दो उसका ठिकाना जहन्नुम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे। अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे? जो कोई बंदा वमन युगफिर, अल्लाह ताला कह रहा है उसकी मगफिरत ही नहीं होती। किसकी? जो बंदा अल्लाह के साथ शिर्क करता है। वमअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नुम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। एक अच्छे दिलचस्पी की बात बताता हूं। देखो कुरान में अल्लाह लफ्ज क्या इस्तेमाल करा मालूम? वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, वो लोग जालिम हैं। आपको मालूम दुनिया में जालिम किसको बोलते हैं आप? कोई मालदार आदमी किसी गरीब के ऊपर परेशान कर दे, कोई मालदार आदमी किसी गरीब के ऊपर जुल्म करे तो क्या बोलते? अरे माल के नशे में जुल्म कर दिया देखो गरीब के ऊपर। कोई ताकतवर आदमी है, पहलवान है, किसी दुबला हक्का पिका आदमी के ऊपर जाके जुल्म कर दे तो क्या बोलते हैं आप? अरे अपने ताकत को दिखा के जुल्म कर दिया, अरे दुबले के ऊपर। सही है ना? लेकिन यहां अल्लाह ताला मालदार को जालिम नहीं बोल रहा है, ताकतवर को जालिम नहीं बोल रहा है। अल्लाह ताला हम लोगों को जालिम बोल रहा है। किन को जालिम बोल रहा? वो आदमी जो अल्लाह के जमीन पर जिंदगी गुजार रहा है, वो आदमी अल्लाह के जमीन पर चल रहा है, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल कर रहा है। नेमतें अल्लाह की है, अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह की जमीन पर चल रहा है। अल्लाह ने जो सांस अता की है उसको हासिल कर रहा है ऑक्सीजन की शक्ल में। और इबादत किसकी कर रहा है? अल्लाह की नहीं कर रहा है। इबादत बाबाओं की कर रहा है, इबादत दरगाहों की कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको जालिम कह रहा है। ये बात समझना है। हम अल्लाह की चीजें खा रहे लेकिन गुनगुना रहे किसका? अल्लाह का नहीं गुनगुना रहे। अल्लाह तो उनको जालिम कह रहा है। तो पता क्या चला? जिसका खाते उसका गाना बोलते ना दुनिया में भी, जिसका खा रहे उसका गाना, या नहीं तो नमक हरामी बोलते। देखो नमक हरामी। उसी तरह अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं हमको, अल्लाह ताला ने ये सेहत दिया है, अल्लाह ने ये जिंदगी हमको दी है, तो इबादत भी किसकी करना? अल्लाह की इबादत करना। अपन क्या करते? ये मुल साहबों की बातों में आ जाके या घर की औरतों की बातों में आ जाके क्या करते? चले आते दरगाहों के पास। अल्लाह ताला उसको जालिम बोल रहा यहां पर। अल्लाह का खा के अल्लाह की इबादत नहीं करते। इसीलिए क्या करना? इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, औरतों की बातों में नहीं जाना है, खानदान के बड़ों की बातों में नहीं जाना है। वरना आपको अच्छी तरह मालूम है आज दुनिया किस पे चल रही? पूरी स्मार्टफोन के ऊपर चल रही। मालूम नहीं मालूम? आज पूरी दुनिया स्मार्टफोन पे चल रही। क्या आपके दादा स्मार्टफोन यूज करे? फिर आप कहीं यूज कर रहे हैं भाई? डेवलपमेंट, दुनिया के हर डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर लेते। आप जिस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, क्या आपके दादा पहने थे? आप जिस तरह के जबरदस्त फर्निश्ड मकानों में रह रहे हैं, आपके दादा थे उस मकान में? नहीं ना, कवेली के मकानों में थे उन्होंने। यहां पे डेवलपमेंट कर लिया। बात जब दीन की आ जाती, वहां बड़ों की बात मान लेते हम लोग, बाकी कहीं भी नहीं मानते बड़ों की बात। अगर बड़े बोल दिए बाबा कवेली के मकानों में रहो, रहते। अगर बड़े बोल दिए बाबा मोबाइल फोन छोड़ दो इस्तेमाल करना, कुदरत की जिंदगी गुजारो, गुजारते। बाबा झाड़ का कोई भी काड़ी ले लो, उससे मुंह धो लेना, ब्रशा कहां से लेकर आए? मानते बड़ों की बात। अरे ओल्ड वर्जन है इनका, इन्हों अपडेट नहीं हुए अभी, इनके जमाने की चीजें नहीं चलती अभी। ये जुमला बोलते नहीं बोलते नौजवान अपने बुढ़ों को? तुम्हारा दौर अलग था, हमारा दौर अलग है, अब अपडेट वर्जन है। अरे बाबा बात जब दीन की आ जाती, नबी की आ जाती, तो फिर वहां क्यों बड़ों को मानते आप?
وہاں کیوں دادا جان کو لے کر آ جاتے, وہاں کیوں خاندان کے بڑوں کو لے کے آتے. آج کتنے لوگوں کو نہیں دیکھتے, بٹھا کے گھنٹہ سمجھانے کے باوجود بھی پھر انڈنگ میں کیا بولتے, آپ کی بات صحیح ہے مول صاحب لیکن ہمارے بڑے نہیں مانتے نا. ایک بہانہ یا دوسرا بہانہ, گھر میں میڈم نہیں مانتے نا, اب وہ میڈم کو کیا ہے دوسرے میڈم آ کے لگا دیتے. بچے کی طبیعت خراب ہو گئی, 4 دن سے بخار چل رہا, پچھلے 15 دن سے کھانسی کم نہیں ہو رہی, یا ان کے دیور کا بچہ ہے, پچھلے 2 سال سے بچے پیدا نہیں ہو رہے, حیدرآباد کو بھی جا کے ہاسپٹلوں میں بتا کے آگے. اب ادھر سے تائی جانی ممانی جانی آ جاتے, آ کے کیا لگا دیتے, خاصی پیٹ کے درگاہ کو جا کے آ جاؤ ایک بار, بچہ ہو جاتا پکا آپ کو. محبوب سبحانی کے چلا کو جا کے آ جاؤ ایک بار, پورے بیماریاں کم ہو جاتے بچے کے. اب میڈم پریشان کر دیتے ہسبینڈ کو, صبح اٹھے گی شام اٹھے گی, صبح اٹھے گی شام اٹھے گی, دیں گے دیں گے دیں گے. اب انہیں بھی کیا بولتا کہ میرے جیسے لوگوں کو, مول صاحب آپ کی بات صحیح ہے جی لیکن نہیں سن رہی ہوں, گھر والی نہیں سن رہی. گھر جاتے سر پکا دے رہی, ایک بار جا کے آ جاتا ہوں. کتنے گھروں کی کہانی نہیں ہے کیا, گھروں کی کہانی ہے نہیں ہے. مول صاحبوں کے 1000 سمجھانے کے باوجود بھی گھر میں میڈم کا فتویٰ آ گیا, اب مول صاحب بیچارے خاموش ہو جانا چاہیے. تو اسی لیے کیا کہہ رہا ہوں, گھر کی عورتوں کی باتوں میں مت آؤ. گھر کی عورتوں کی باتوں میں آنا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, جہنم میں 2 لوگ زیادہ رہتے, بولے جہنم میں ایک مول صاحباں, دوسرے عورتاں رہتے. کیوں, یہی تو وجہ ہے, مول صاحباں صحیح چیز نہیں بتاتے اپنا پیٹ بھر لینے کے لیے. دوسرا گھر کی عورتیں جٹانی کی باتوں میں آگے, ننند کی باتوں میں آگے, دیورانی کی باتوں میں آگے, شوہر کی زندگی ہزار کر دیے. اب انہوں دین سے ہٹ جاتے. اسی لیے اہم پیغام لے کر جاؤ ساتھیوں, اپنے دین کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ. گھر کے بڑے, خاندان کے بزرگوں کے, عورتوں کے چکروں میں مت آؤ. عبادت ایک اللہ کی کرو. جو شیطان جا کر اللہ سے مانگا, ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ علم, اس سے بھی زیادہ سمجھ اللہ ہم کو دیا. جس فقیر کے پاس جو اویئرنیس ہے کہ مانگنا صرف زندوں سے, زندے کو پوچھے تو 2-4 روپے دیتا انہیں, مرگے سو میت کیا دیتا, اس کو وہ اویئرنیس ہے, ہمارے کو کیوں اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ چوتھا پیغام لے کر چلے جاؤ ساتھیوں کہ ہم کو کرنا کیا ہے, عبادت ایک اللہ کی کرنا ہے. اس سے بھی اہم اور آخری 5واں نقطہ کیا ہے, عبادت 5 وقت کی کرنا ہے. کتنے وقت کی, 5 وقت کی عبادت کرنا ہے. 5 وقت نمازوں پڑھنا ہے. خالی جمعہ کو آگے جمعہ میں حاضری دے کے چلے گئے نہیں, نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا, مثال بتاتا ہوں میں. آج کئی گھروں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کئی گھروں میں, کئی ایریاز میں کیا دیکھ رہے, مسجدوں کو تالے لگا دیں گے, مسجدوں کے اذانیں بند کرائیں گے. سنے نہیں سنے, غصہ آیا آپ نے کو, ارے انہیں مسجد کو تالا لگاتا کہتے ہمارا مسجد گرا دیتا کہتا, آپ نے کو غصہ بھی آ رہا اس کے اوپر. بھائی غلط کیا بولا انہیں, غلط کیا بولا, ایمانداری سے بولو. آپ لوگ سنتے زمین قبضہ ہو گئی, سنے نہیں سنے, زمین قبضہ ہو گئی سنے. کبھی گھر قبضہ ہوا سنے, گھر قبضہ نہیں ہوتا. کیوں, گھر میں لوگ آباد رہتے, گھر میں بیوی بچوں کو لے کے آباد رہتے انہوں, وہ گھر قبضہ نہیں ہوتا. لیکن زمین قبضہ ہوتی ہے. زمین میں اگر کوئی بھی نہیں ہے دیکھ بھال کرنے والا, جا کر روز کو ایک بار تو بھی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ زمین قبضہ ہو جاتی. اسی طرح آج آپ کی مسجدوں کو قبضہ کر دیں گے, مسجدوں کو گرا دیں گے. بول رہے بھائی غلط کیا بول رہے ہو لوگ, آپ کی مسجدہ میں خالی نہیں ہے, مسجدہ خالی ہے نہیں ہے. آج مسجدیں کہاں بھر کے ہے بھائی. اگر آپ کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی, جمعہ کے بعد جیسا پورا قافلہ نکلتا باہر, غیر مسلمان دیکھتے رہتے کتنے لوگ باہر نکلے. یہ خوف اگر روز کے 5 وقت بھی نکل رہا ہے, 5 وقت لوگ پورے بڈھے میں بھی آ رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بھی لا رہے ہیں, اپنے پوترے کو بھی لا رہے ہیں, پر پوترے کو بھی لے کر نکل رہے ہیں, دیکھ کر انہیں ڈرتا کچھ حملہ کرنا تو دور کی بات ہے. ہم حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھے بہت ایکٹیو ہے یہ لوگ. اب انہیں بھی دیکھ رہا, یار ان کی مسجدیں خالی رہتی نا, کون پوچھنے والا ہے, کون دیکھنے والا ہے. اب انہیں بھی بول رہا کہ مسجدوں کو تالے ڈال دیں گے. اپنے کو غصہ آ رہا, گالیاں دے رہے ہیں اس کو, کامنٹ میں گالیاں دے رہے. نہیں, اگر جذبہ اتنا سچا ہے, مسجدوں کو آباد کرو. آباد کرو کا مطلب کیا ہے, ایک فلور ہے اور ایک فلور ڈال دیں گے, یہ کیا, ارے نہیں بابا. آباد کرو کا مطلب مسجدوں میں آئیں گے. آباد کرو کا مطلب کیا ہے, مسجدوں کو آئیں گے, 5 وقت مسجدوں میں نمازیں پڑھیں گے, بچوں کو لائیں گے مسجدوں میں, عربی کی تعلیم دیں گے, شام میں بیٹھ کے مسجد میں ہم دین کی تعلیم پڑھیں گے, گھر میں تھوڑی فرصت مل گئی مسجد میں آ کر ذکر و اذکار کریں گے. اس طرح مسجدوں کو آباد کر سکتے. اسی لیے کیا ہے, آج مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا صرف ہمارے فرض کی بات نہیں ہے, بلکہ ہمارے مسجدوں کو بچانا ہے, ہمارے مسجدوں کو آباد رکھنا بھی ہے.
تو پھر آپ کو مسجدوں میں آنا لازمی ہے۔ اگر آج کی اس خطبے سے یہ 5 نصیحتیں بھی لے کے آپ چلے گئے ساتھیوں، زندگی میں بہت کچھ تبدیلی آ سکتی۔ پہلا، اخلاق اچھے رکھنا ہے، بیہیویئر ہمارا کیریکٹر بہتر رکھنا ہے۔ دوسرا، ہمارے معاملات اچھے رکھنا ہے، ڈیلنگز ہمارے اچھے رکھنا ہے۔ حرام کی کمائی، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، آگے والے کو نقصان کر کے پیسہ نہیں کمانا ہے۔ لاس ایکسیپٹ کرنا لیکن آگے والے کا نقصان نہیں کرنا۔ تیسرا اہم، پاک صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پاک صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسا میں نے کہا دل کی گندگی کو صاف کرنا ہے توحید کے ذریعے سے، اسی طرح اپنے جسم کو بھی صاف کرنا ہے، روزانہ نہانا، ہم جس جگہ رہتے اس جگہ کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی لیے لوگ کیا بولتے؟ مسلمان کا چولہا خراب، مسلمان کی گلی خراب بولتے۔ معلوم آپ کو؟ کسی بھی جگہ جاؤ، گلی اگر ہے تو خالی پان کے نشانہ دیکھ کے لوگوں بول دیتے ہاں یہ مسلمانوں کی گلی ہے۔ صحیح بولو نہیں؟ اس قدر ہم پاک صفائی کے معاملے میں پیچھے ہیں، تو کیا کرنا؟ پاک صفائی کا بہتر سے بہتر خیال کرنا ہے۔ ہمیشہ ہمارے گھروں کو پاک صاف رکھنا ہے، ہمارے مسجدوں کو پاک صاف رکھنا ہے، ورنہ اللہ کے پاس آپ کیا جواب دیتے؟ مسجدیں عبادت کی جگہ ہے نا، اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، تو سب سے زیادہ پاک جگہ بھی کون سی رکھنا؟ ہم مسجدوں کو رکھنا۔ لیکن آپ کو معلوم، افسوس کی بات ہے، سب سے گندی جگہ اگر دنیا میں کوئی ہے تو کیا ہے؟ مسجد کے حمام۔ مسجد کے حمام خانے سب سے گندے، سگریٹ کے ڈبے پڑے ہوئے رہتے، آدھے بیڑیاں پڑے ہوئے رہتے، گٹکا کھا کے اس میں تھوک دیتے اپن، کتنی گندگی ہے۔ سوچو آپ، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتے ہم، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم آپ کو؟ پیاز کھا کر مسجد میں مت جاؤ بولے اللہ کے رسول۔ حالانکہ پیاز حرام ہے کیا؟ نہیں نا، پیاز حلال چیز ہے بھائی، حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے پیاز۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مسجد میں مت جاؤ پیاز کھا کر۔ کیوں؟ پیاز کی جو بو ہوتی ہے نا، خوشبو ہے کیا وہ؟ نہیں، پیاز کی بو خوشبو نہیں رہتی، اس بدبو کی وجہ سے، پیاز کے بو کی وجہ سے، پیاز کے اسمیل کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بازو والے مصلی کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حلال چیز پیاز کو منع کیا گیا ہے مسجد میں آنے سے۔ تو ایسے پاکیزہ جگہ جا کر گٹکے کھا کر مسجد کے حمام میں تھوکتے، سگریٹ جا کر بیٹھ کے پیتے، بغیر انبار کھائے کے بیچارے ٹوائلٹ نہیں جا سکتے، کہاں تھوکنا؟ مسجد کے حماموں میں تھوکنا۔ بے نمازی اور نمازی کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز کفر۔ کافر کس کو بولے؟ کفر۔ فرق کرنے والی چیز صرف نمازی ہے۔ نماز پڑھا تو مومن ہے، نماز نہیں پڑھا کتنی بھی لمبی داڑھی رہنے دو، آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ریلیجن کے پاس مسلمان اسلام لکھ کے رہے تو فائدہ نہیں، کافر ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپن کافر بول تو غیر مسلمان کو سمجھتے، کافر بول تو نہیں، کافر کی غیر مسلمان نہیں، مسلمان بھی کافر ہوتا، نماز نہیں پڑھے، نماز چھوڑ دیے کافر ہو جاتے۔ 5 اور آخری نصیحت کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کو پڑھنا ہے۔ یہ 5 نصیحتوں کو اگر آج سے بھی ہم اپلائی کریے، ہماری زندگیوں میں خوشحالی آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار جو کچھ کہا اور سنا دیا ہے، کہنے اور سننے والوں کے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو صرف تیرے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، معاملات میں حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، پاک صفائی کا خیال کرتے ہوئے 5 وقت نماز کرنے کی عطا فرما۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔